لندن سے ہیں آپ سے پوچھیں گے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاروق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اچھا فاروق صاحب، آپ کی کریڈیبلٹی کی باتیں تو ٹھیک ہو سکتی ہیں. ماضی میں ہمارے لیڈران نے بہت سارے دعوے بلند و بلند کیے اور خود ہی یو ٹرن اتنی تیزی سے لیا کہ سمجھ نہیں آیا کہ پہلے وہ صحیح کہہ رہے تھے آپ کہہ رہے ہیں. جتنی بھی ایمنٹی اسکیمیں پہلے بھی آئی، ہمیشہ یہی وارن کیا گیا یہ آخری اسکیم ہے، اس کے بعد دوبارہ نہیں آئے گی. ہمیشہ یہی دعوے بلند و بالا، اسی طرح کے الفاظ تھے، ان کا آگے پیچھے ہو سکتا ہے. آپ سمجھتے ہیں جو اسد عمر صاحب ایک تو ذرائع کہتے ہیں کہ کابینہ کو نہیں مطمئن کر سکے، خود پرائم منسٹر کو نہیں کر سکے، تو قوم کو کس طرح مطمئن کریں گے؟ قوم اس منسٹری اسکیم پر کس طرح یقین کرے گی اگر ان کی کابینہ ہی نہیں کر پا رہی؟ تو تھوڑا سا بھٹی صاحب، یہ جیسے میں نے صابر بھائی ہمارے ان کو بتایا تھا کہ کیبنٹ کے اندر جو سارا ڈسکشن ہے تو وہ میں کوئی اس کو اس طرح کنفرم یا ڈی کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن یہ ضرور آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کوئی کسی کو مطمئن کر سکا یا نہیں کر سکا. یہ ایکچولی ایک ڈسکشن اس لیے سارا ہو رہا ہے، ایک فائن ٹیوننگ کی طرف چیز جا رہی ہے تاکہ یہ ہوم ورک پراپر ہو لانچ ہونے سے پہلے. اور یہ تمام ویو پوائنٹس ہر طرح کے، ہر کیبنٹ کے جتنے بھی آپ سمجھے ممبرز تھے، بڑی ان کی تیاری تھی. اور یہ ایسا تھا ہی نہیں کہ کوئی بغیر تیاری کے، ایک آدمی بھی بغیر تیاری کے نہیں تھا، اور ہر ایک نے پارٹیسپیٹ کر کے اپنا ایک ویو پوائنٹ دیا. اچھا میں فاروق صاحب عرض کرتا ہوں، یقیناً آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، سب نے تیاری کی ہوگی. 8 مہینے میں کمپیریٹیولی پاکستان کے حالات، معاشی حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، لوگوں کو روزگار ملنا شروع ہو گیا ہے. اس بات میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے. کیا ماضی میں جو لوگ کہتے رہے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، ورلڈ بینک کے پاس نہیں جائیں گے، مجھے افسوس ہوتا ہے جب ہمارے ملک مانگتے ہیں تو اس دفعہ 8 مہینے میں شاید وہ دعوے پورے نہیں ہو سکے. کیا فروغ نسیم صاحب مطمئن ہے کہ جو پالیسیاں بنائی جا رہی ہیں وہ آئندہ پاکستان کے لیے بہتر ہوں گی اور ایک عام شہری کو ریلیف ملے گا، چاہے کہ چند خاندانوں کو؟ نہیں بھٹی صاحب، میرے خیال میں مطمئن ضرور ہوں بہت سی چیزوں سے. کچھ چیزیں ایسی ضرور ہیں جو میں پی ایم صاحب کی نالج میں لایا بھی، اور جس پہ میں نے ریسرچ ڈسکشن بھی کیا ہے، جس میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. لیکن دیکھیں 2-3 چیزیں آپ کے سامنے بھٹی صاحب میں رکھتا ہوں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ چاہے آپ کچھ بھی کہہ لیں، جس قسم کی اکانومی اس گورنمنٹ کو ملی ہے اور جس طرح لوٹ مار کا بازار گرم ہوا ہے، ابھی جو شہباز شریف اور یہ حمزہ اور سلیمان اور ان تمام کی جی آئی ٹیز میں چیزیں سامنے آئی ہیں کہ ملینز، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جتنی چیز ڈیٹیکٹ ہوئی اور جتنی چیز شاید آگے آئے کہ کیا کس طرح ٹی ٹیوں سے، ایسے لوگوں سے جن کی کوئی سورس آف انکم نہیں، واسطہ نہیں، تعلق نہیں، اور کس طرح ریمیٹنسز آ رہی ہیں. مجھے اور آپ کو تو، صابر شاگر کو تو نہیں آتی، ان لوگ کو کیوں آتی ہیں؟ تو یہ ایسا حالات کریٹ کر دیے گئے کہ ایسی سمجھیے کہ یہاں سے کرپشن نے اس اکانومی کا سمجھیے ایسا کرپل کر دیا کہ بیان سے باہر. اور اس کو دیکھتے دیکھتے، سنبھالتے چیزیں ایسی آپے سے باہر ہوئی ہیں کہ اس کو پھر یہ آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے، کوئی خوشی سے تو یہ لینے نہیں جا رہا، لیکن کبھی کبھار سمجھیے کہ بڑی کہتے ہیں کہ آخری چیز، جب چیز نکل جائے آپ کے ہاتھ سے تو اس کو سنبھالنے کے لیے بہت سے ایسے ڈیفیکلٹ سٹیپس اور ڈیسیجنز لینے پڑتے ہیں. کیونکہ فاروق صاحب یہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. چلے میری اتفاق ہے آج فروغ نسیم صاحب کے پاس ہے، کس کی نیت کس کی کیا ہے یہ تو وقت بتائے گا. میں نے تو کسی پولیٹیشین کو کبھی یہ کہتے نہیں دیکھا کہ میں کرپٹ ہوں. کیا قانونی اصلاحات فروغ نسیم صاحب نے ایسی کی ہیں کہ جن لوگوں نے بھی پاکستان کا پیسہ لوٹا ہے، وہ کسی بھی شکل میں ہیں، اب وہ قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے، مختلف بہانوں سے بڑے وکیل کرا کے انہیں پیسہ واپس کرنا پڑے گا؟ آپ کتنی امید رکھتے ہیں؟ مجھے بہت امید ہے. ایک تو بھٹی صاحب، سب سے پہلے جو اکنامک ریفارمز ایکٹ تھا 1992 کا، جس میں تو یہ تھا کہ جس کے تھرو یہ فورن ریمیٹنسز اور ٹی ٹیاں وغیرہ، اس کا کافی حد تک ریفارمز ہوئے ہیں، ریفارم کیے جا رہے ہیں. سو مچ سو کہ میں نے لاسٹ بالکل آخر میں سمجھیے کوئی ہفتہ بھر ہو گیا، یہ اکنامک ٹیررزم کی ایک اصطلاح، ایک ڈیفینیشن کوائن کر کے ATA میں امینڈمنٹ کر کے ہم لے کے آ رہے ہیں.
اور میرے خیال میں بھٹی صاحب تھوڑا سا، زیادہ نہیں، تھوڑا سا آپ ساتھ آپ لوگ اور دیں تو دیکھیں میں آپ کو اور صابر کو کہتا ہوں کہ آپ قوم کے ضمیر ہیں، آپ لوگ ہیں، اور یہ جب تک یہ ضمیر ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ العزیز، دیکھیں نیت آپ کے سامنے ہے، ایک پائی جو ہے کیریکٹر آپ کے سامنے ہے، عمران خان کی بھی نیت ایسے ہی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے وہ شخص، وہ ایک آدمی بھی کیبنٹ کا لوٹ مار میں نہیں لگا ہوا کسی قسم سے، یہ مطلب جو مجھے بات فروخ سامنے صاحب، نظر آتی ہے۔ آپ نے